سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر ایک خبر گردش کرتی دکھائی دی کہ ایران کے مخصوص مقام پر آنے والا زیر زمین جھٹکا دراصل ایٹمی دھماکہ تھا۔ زلزلے کی شدت 4.3 تھی اور اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز گراش نامی گاؤں تھا۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ زلزلہ آیا وہاں ایران کے نیوکلیئر سائٹس بتائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی صرف زلزلے کی شدت دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زمین کے اندر ہونے والے کسی بھی بڑے دھماکے یا قدرتی زلزلے کی شناخت کے لیے دنیا بھر میں انتہائی حساس سیسموگراف سسٹم موجود ہیں۔ یہ نظام صرف جھٹکے کی شدت نہیں ناپتے بلکہ اس کی نوعیت بھی جانچتے ہیں۔ قدرتی زلزلے میں عام طور پر فالٹ لائن کی حرکت شامل ہوتی ہے جس سے مختلف قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر پی ویوز اور ایس ویوز۔ ایٹمی دھماکے میں چونکہ ایک محدود مقام سے اچانک توانائی خارج ہوتی ہے، اس لیے اس کے ویوز پیٹرن مختلف ہوتے ہیں۔ ماہرین ایس اور پی ویوز کے تناسب، ان کی رفتار اور ان کے سگنیچر کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ قدرتی زلزلہ تھا یا مصنوعی دھماکہ۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں 1996 کے بعد قائم ہونے والے کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کے تحت ایک عالمی نگرانی کا نظام موجود ہے جسے کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی آرگنائزیشن یا CTBTO چلاتا ہے۔ اس کے تحت دنیا بھر میں سینکڑوں مانیٹرنگ اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جو صرف سیسمک ڈیٹا ہی نہیں بلکہ فضا میں موجود ریڈیو ایکٹیو ذرات کی بھی مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ اگر کہیں ایٹمی تجربہ کیا جائے تو زیر زمین ہونے کے باوجود بعض اوقات مخصوص ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپس فضا میں خارج ہو سکتے ہیں، جیسے زینون گیس کی مخصوص اقسام۔ ان کی موجودگی لیبارٹری تجزیے کے ذریعے واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ یہ نیوکلیئر فیژن کا نتیجہ ہے یا نہیں۔ مزید یہ کہ ایٹمی دھماکے کی صورت میں گراؤنڈ ڈیفارمیشن، سیٹلائٹ امیجری اور انفراریڈ سگنیچرز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جدید سیٹلائٹ سسٹم زمین کی سطح پر آنے والی معمولی سی تبدیلی کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ صرف ایک خبر یا ایک جھٹکے کی بنیاد پر نتیجہ نکال لینا سائنسی طریقہ کار نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی ماضی میں کسی ملک نے خفیہ ایٹمی تجربہ کیا، جیسے شمالی کوریا کے ٹیسٹس، تو عالمی سیسمک نیٹ ورکس نے فوری اس کی نشاندہی کی اور بعد میں ریڈیو ایکٹیو شواہد نے اس کی تصدیق بھی کی۔ لہٰذا اگر کسی مخصوص واقعے کے بارے میں ابھی تک کسی عالمی مانیٹرنگ اداروں کی جانب سے کوئی واضح تصدیق نہیں آئی تو محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر اسے ایٹمی دھماکے قرار دینا درست نہیں۔